اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ترجمہ جاری تھا سورہ مریم کا، آیت نمبر 59 سے لے کے 64 تک۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف، گفتگو ہی ہماری آیت نمبر 58 نے کہا کہ اولئک الذین، یہ انبیاء ہیں، زکریا علیہ السلام، یحییٰ سے لے کے جو ذکر ہوئے، جناب زکریا سے سلام اللہ علیہ سے لے کے ادریس تک جو انبیاء کا ذکر ہوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر خداوند عالم نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ پھر ان کے جو بعد والے انبیاء اور پیروکار بھی تھے جن پہ خداوند عالم نے ان پہ بھی نعمتیں نازل کیں، وہ بھی انہی کے راستے پہ چلے۔ یہ وہ صالح جانشین تھے جن کا پہلے ذکر ہوا، انبیاء کا بھی ذکر ہوا اور صالح جانشینوں کا بھی ذکر ہوا۔ اب 59 آیت میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف، بس ان کے بعد ایسے برے جانشین ہوئے، بس ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، بری تدبیر سے انہوں نے دین کے ستون کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا۔ دین کا ستون ہے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنا یعنی اول وقت نماز نہ پڑھنا، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ نہ پڑھنا، خلوص کے ساتھ نہ پڑھنا، نماز کو ضائع کرنا ہے۔ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا واتبعوا الشہوات، جب ستون ضائع ہونے سے روکا نہ جائے، نماز ضائع ہو رہی تھی اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو پھر معاشرہ وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تبھی کہا واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات نفسانی کی۔ بس نماز کو ضائع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ خواہشات نفسانی کی پیروی، دوسری چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے، دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے۔ فخلف من بعدهم خلف لام پہ سکون ہے، نہ کہ خلفن لام پہ زبر ہے۔ فرق کیا ہے؟ خلفن اگر لام پہ زبر ہو تو صالح جانشین، اگر لام پہ سکون ہو تو برے جانشین، طالع فاسد جانشین۔ لام پہ زبر تو صالح جانشین، لام پہ سکون تو طالع فاسد اور برے جانشین۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، بری تدبیر سے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، خواہشات نفسانی کے پیروکار تھے، اس وجہ سے نماز کو ضائع۔ بس کوئی روکنے والا نہیں تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس معاشرے میں نہیں تھی۔ فسوف یلقون غیا، بہت ہی پیارے جملے۔ پس وہ قیامت میں بے ہدفی سے ملاقات کریں گے۔ ظاہری ترجمہ اگر ہم کریں تو یہ کریں گے، پس وہ قیامت میں، فسوف یعنی آئندہ، مستقبل بعید، پس وہ آئندہ قیامت، مراد قیامت ہے، پس قیامت میں وہ ملاقات کریں گے غیا، بے ہدفی سے۔ دیکھیں جی، گاوی اور زال میں کیا فرق ہے؟ غیا گاوی سے، گاوی زال یعنی جو آپ کہتے ہیں گمراہ۔ زال وہ ہے جس کا ہدف ہے لیکن نہیں جانتا، ہدف ہے لیکن ہدف کو نہیں جانتا۔ گاوی وہ ہے جس کا کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا، بے ہدف زندگی گزار رہا، نہیں جانتا کہ جائے کہاں، یہ گاوی پھر بدتر ہے زال سے بھی۔ زال وہ جس کا ہدف ہے لیکن ہدف کو نہیں جانتا، گاوی وہ ہے جس کا کوئی ہدف ہی نہیں، یہ نہیں جانتا کہ جائے کہاں، ٹھیک، یہ گاوی۔ اب دیکھیں فسوف یلقون غیا، بس وہ قیامت میں بے ہدفی سے ملاقات کریں گے۔ بے ہدف تو انہوں نے زندگی دنیا میں گزاری۔ اب یہاں ترجمہ کیا کرنا ہے؟ یہاں ترجمہ غور سے کرنا ہے۔ فسوف یلقون غیا، بس وہ قیامت میں بے ہدفی کے باطن سے ملاقات کریں گے۔ بے ہدفی جو زندگی، بے ہدف زندگی گزاری، غیا زندگی گزاری، بے ہدفی زندگی، اس کا باطن ہے دوزخ، اس کا باطن ہے دوزخ۔
بس وہ قیامت میں بے ہدفی سے ملاقات کریں گے، یہ نہیں، بس وہ قیامت میں بے ہدفی کے باطن سے ملاقات کریں گے۔ باطن ہے دوزخ، جیسے جھوٹ ہے ہمارا یہاں دنیا میں تو اس کا وہاں باطن اس کی جہنم کی آگے بڑھتی ہوئی، جیسے غیبت ہے، غیبت گناہ ہے جس کا باطن کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ باطن ہے اس کا۔ بس فسوف، پس وہ قیامت میں بے ہدفی سے ملاقات کریں گے، نہیں بلکہ بے ہدفی کے باطن سے ملاقات کریں گے، کہ بے ہدفی کا باطن دوزخ ہے۔ الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، وآمن وعمل صالحا، اور ایمان لے آیا اور نیک اعمال انجام دیے۔ بس پہلے توبہ کی، روشنی کی پہلی کرن توبہ، پہلے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لے آیا، شرط دوم توبہ کی، شرط دوم ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور ایمان کو عمل صالح میں بھی تبدیل کیا، کہ عمل صالح انجام دیا اس نے۔ ایمان کی تاثیر کیا ہے؟ عمل صالح بھی انجام دیے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور نہ ہی ان پہ ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، جنات عدن التی وعد الرحمن، یہ ہمیشگی والی جنتوں میں، عدن یعنی ہمیشگی والی جنتوں میں ہوں گے، کہ خدا رحمان نے اپنے بندوں سے جس کا وعدہ کیا ہے، بالغیب، ایسا وعدہ ہے جو دنیا میں ابھی تمہیں نظر نہیں آتا۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ تجھ تک آئے گا، تجھ تک پہنچے گا، پہنچنے والا ہے تم تک یہ وعدہ۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا لغوا، بس وہ جنتوں میں بے ہدف بات نہیں سنیں گے، بے ہدف کام نہیں دیکھیں گے۔ جہاں لغو بات، بے ہدف بات نہ ہو، وہاں امن اور سلامتی، بے ہدف کام نہ ہو، بے ادب بات نہ ہو، وہاں سلامتی اور امن ہوگا۔ نہیں وہ سنیں گے ان جنتوں میں بے ہدف بات، بے ہدف کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں دیکھیں گے، الا سلام، مگر سلامتی اور امن والی بات ہوگی، سلامتی اور امن والے کام ہوں گے، بس سلامتی ہوگی، امن ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ صبح اور شام سے مراد ہمیشہ، نہ کٹنے والا، مراد صبح اور شام نہیں کہ دن میں بھوکے رہیں، بس یہ رزق ظاہری بھی ہے اور رزق معنوی بھی ہے، دونوں رزق ہیں۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، ان کے لیے رزق ہوگا، فِيهَا، ان جنتوں میں، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام سے مراد ہے نہ کٹنے والا رزق ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ جنت ہے، نورثو مراد ہے ہم وارث بنائیں گے، یعنی ہم اجر دیں گے۔ یہ جنت ہیں جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو، یعنی جس کا ہم اجر دیں گے اپنے بندوں کو۔ کون سے یہ بندے ہیں؟ من کان تقیہ، جو متقی ہیں۔ کون سے متقی؟ پہلے اب دیکھیں کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفسانی کی پیروی کی، وہ برے جانشین تھے۔ یہ متقی وہ ہیں جنہوں نے نماز کو ضائع نہیں کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کی، یہ وہ من کان تقیہ، جو متقی ہیں۔ آیت نمبر 64 کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مدت وحی کا سلسلہ کٹا رہا، وحی کا سلسلہ کٹے رہنے کے بعد جبرائیل نازل ہوئے۔ جبرائیل جب نازل ہوتے تو یہ نہ سمجھے گا کہ اکیلے نازل ہوتے تھے، وہ فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، دوسرے فرشتوں کے ساتھ۔ تو رسول خدا نے سوال کیا کہ کیوں دیر لگائی، کیوں اتنی دیر کی دوبارہ لوٹنے میں، دوبارہ آنے میں؟ تو جبرائیل نے، فرشتوں نے جواب دیا یہ، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نازل نہیں ہوتے، ان فرشتوں نے کہا ہم نازل نہیں ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے، جب تیرا رب حکم دے تب آتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا، اس کے لیے ہے جو آئندہ اور مستقبل میں ہے، وما خلفنا،
اور جو گزشتہ میں ہیں، وما خلفنا جو گزشتہ میں، وما بین ذالک اور جو حال میں، وہی مالک ہے اس کا، جو وہ حکم دے گا اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں، اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اے رسول تیرا رب کہہ رہا ہے کہ تیرا رب تجھے بھولا نہیں ہے، پریشان نہ ہو، تیرا رب تجھے بھولا نہیں ہے، بلکہ اس کی مصلحت تھی، اس کی یہ مصلحت تھی، جب وہ حکم دے ہم اس کے تابع ہیں۔ اور یہ سن لے کہ پریشان نہ ہو کہ تیرا رب تجھے بھولا ہے، نہیں، تیرا رب تجھے نہیں بھولا، بس یہ اس کی مصلحت تھی کہ چند دن یا چند مہینے جو ہے وہی کا سلسلہ کٹا رہے، بس یہ اس کی مصلحت تھی، اور ہم اسی کے فرمان کے تحت آتے ہیں، جب وہ حکم دے گا ہم آئیں گے، اور وہی آئندہ اور مستقبل کا مالک ہے، حال کا مالک ہے اور گزشتہ کا مالک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔